بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں مورب کا بیان چل رہا تھا، مبنی کا بیان تفصیلی طور پہ آ چکا ہے کہ اس میں مبنی اسے کہتے ہیں جس میں حرف کی مشابہت ہو، اور مشابہت 4 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 شبہ وضعی، نمبر 2 شبہ معنوی، نمبر 2 شبہ نیابت عن الفعل بعدم التأثر، نمبر 4 شبہ افتقار لازم۔ اب اس کے بعد مورب کی تھوڑی سی تفصیل کر رہے ہیں شعر میں کہ اس میں مورب اسے کہتے ہیں جو حرف کی مشابہ نہ ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، صحیح اور معتل۔ تو اسی صحیح اور معتل کی تعریف کیا تھا کہ اسم مورب صحیح ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ مثال دیا تھا ارزن کی، ہم دوسری بھی مثالیں لا سکتے ہیں، قلم، کراست، منضدۃ، درس، تدریس، تلمید، طالب، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسم معتل کی تعریف کی تھی، ہوا ما آخرہ حرف علت، وہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے کہ سما، بلندی کے معنی میں، جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے عصا، سما کی اور تھوڑا سا اب تفصیل کر رہے ہیں لغوی اعتبار سے۔ وسما لغۃ فی الاسم، سما اسم میں ایک لغت ہے۔ وفیہ 6 لغات، اور اس میں 6 لغتیں۔ اسم بضم الحمزۃ وکسرها، اسم بضم الحمزۃ اسم وکسرها اسم، وسم بضم السین وکسرها سم سم، وسمن بضم السین وکسرها ایضا سمن سمن، بضم السین وکسرها۔ اس طرح 6 طریقہ پڑھنے کا لغت میں لکھا ہوا ہے، تو انہی 6 طریقوں کو بتایا۔ فیہ 6 لغات، اسم میں 6 لغتیں ہیں۔ اسم اور اسم، حمزہ کے ضمے کے ساتھ اسم، اور حمزہ کے کسرے کے ساتھ اسم، 2 ہو گیا، 2 لغت ہو گئی۔ سمن، سین کے پیش کے ساتھ سمن، اور سمن سین کے زیر کے ساتھ، یہ 2 ہو گئی، 2 2 4۔ سمن بضم السین، سین پر ضمہ ہے، سین کے ضمے کے ساتھ۔ سمن، سین کے کسرے کے ساتھ، سمن۔ یہ 2 ہو گیا پڑھنے کا طریقہ۔ تو 4 2 6 طریقے اس کے پڑھنے کی۔ ان سب کے معنی ہے بلندی، کیونکہ معنی نہیں بدلے گا، صرف پڑھنے کا طریقہ بدلے گا۔ یہ 6 طریقوں سے اسے پڑھا جاتا ہے، اور معنی سب کے بلندی کے۔ وَيَنْقَسِمُ الْمُعْرَبُ أَيْضًا إِلَى مُتَمَكِّنٍ أَمْكَنَ وَهُوَ الْمُنصَرِفُ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍ، وَإِلَى مُتَمَكِّنٍ غَيْرِ أَمْكَنَ وَهُوَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ نَحْوُ أَحْمَدَ وَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ۔ اور مورب کی قسمیں ہوتی ہیں نیز، مورب منقسم ہوتا ہے نیز متمکن امکن کی طرف، اور یہ منصرف کہلاتا ہے، جیسے کہ زید اور عمر۔ اور متمکن غیر امکن کی طرف، وَإِلَى مُتَمَكِّنٍ غَيْرِ أَمْكَنَ، اور متمکن غیر امکن کی طرف۔ امکنو اس میں تفضیل ہے، مضاف الیہ ہے تو
زیر آئے گا لیکن غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا. وهو غیر المنصرف، اور متمکن غیر امکن غیر منصرف کہلاتا ہے. جیسے کہ احمد غیر منصرف ہے، مساجد غیر منصرف ہے، مصابیح غیر منصرف ہے. اب یہ بتانے کے بعد کہ معرب کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور معطل، اس کی ایک دوسری تقسیم کروں گی. ایک تو حرف کے اعتبار سے تقسیم کیا، اخیر میں آنے والے حرف کا اعتبار کیا کہ اخیر میں آنے والا حرف اگر واولس ہیں یعنی واو الف یا ہے، معطل ہے، تو اس کا نام ہوگا اسم معطل. اور کانسوننٹ ہیں یعنی غیر معطل ہے، صحیح حروف ہیں، تو پھر ان کو اسم صحیح کہتے ہیں. یہ دو قسمیں کیا حرف میں، حرف کے اعتبار سے اخیر میں حرف کا آنا نہ آنا، اس کی تقسیم بیان کیا. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں اعراب آنے کے اعتبار سے کہ ایک اسم معرب ایسا ہوگا کہ اس پہ تینوں اعراب آئے گا، رفع نصب جر، زیدن زیدن زیدین. تو اور ایک ایسا ہے کہ جس پہ نہیں آئے گا اعراب تینوں، تنوین نہیں آئے گی اور زیر نہیں آئے گا، زبر اور پیش آئے گا، تو اس کا نام ہے غیر منصرف. تو اس طریقے سے جس پر تینوں اعراب آئے گا اس کو منصرف کہیں گے، اور جس پہ تینوں اعراب نہیں آئے گا اس کو غیر منصرف کہیں گے. منصرف کا ایک دوسرا نام بتایا ہے انہوں نے، متمکن امکن، متمکن امکن. اور غیر منصرف کا دوسرا نام بتایا متمکن غیر امکن. تو ایک نئی قسم، نئی کیا ہے، نئے انداز سے ہے جو پہلے پڑھی گئی ہے، کہ منصرف اور غیر منصرف کی بھی تقسیم بتایا کہ اس میں معرب کی اخیر میں اعراب کے آنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. اگر تینوں حرکتیں، تینوں اعراب آتا ہے تو اس کا نام ہے منصرف یا متمکن امکن. اور اگر اس پر تینوں اعراب نہیں آتا یعنی تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا تو اس کا نام ہے غیر منصرف، اور دوسرا نام ہے متمکن غیر امکن. اس طرح دوسری قسم کیا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں یعنی منصرف غیر منصرف، جیسے صحیح اور غیر صحیح، صحیح اور معطل. فغیر المتمکن هو المبنی، تو غیر متمکن کا نام ہوگا مبنی. والمتمکن هو المعرب، اور متمکن ہوگا معرب. وهو قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہوں گی، متمکن امکن و متمکن غیر امکن. اور معرب کی دو قسمیں ہوں گی، متمکن امکن اور متمکن غیر امکن. بتا دیا کہ متمکن کس کو کہتے ہیں؟ منصرف کو کہتے ہیں اگر اس پر تینوں اعراب آئے. اور متمکن امکن اس کا نام ہے، اور متمکن غیر امکن یہ بھی منصرف ہے، اس پر تینوں اعراب نہ آیا. تو کہہ رہے ہیں کہ متمکن دونوں قسموں میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیر متمکن معرب ہے اور متمکن غیر متمکن مبنی ہے، اور متمکن کیا ہے؟ معرب ہے. یعنی یہاں بتایا متمکن متمکن، تو یہ معرب کی قسم بتایا. لہذا اسی سے پتہ چل گیا کہ جو غیر متمکن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. تو غیر المتمکن هو المبنی، تو غیر متمکن یہی مبنی ہوتا ہے. گویا کہ مبنی کا ایک نام ہوا غیر متمکن، اور معرب کا ایک نام ہوا متمکن. اس کے بعد اسی معرب کی دو قسمیں، صحیح اور معطل. اسی کو کہہ سکتے ہیں متمکن کی دو قسمیں، صحیح اور معطل. پھر اسی معرب کی دو قسمیں تھیں، متمکن امکن متمکن غیر امکن. یعنی اسی معرب کی دو قسمیں تھیں، منصرف غیر منصرف. تو معرب کی دو قسمیں پہلے کیا، صحیح غیر صحیح، پھر اس کے بعد منصرف غیر منصرف. اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ متمکن کی چار قسمیں کیا ہوئے ہیں، یعنی متمکن کی معرب کی چار قسم کیا.
صحیح، معتل، منصرف، غیر منصرف، اور غیر متمکن مبنی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی شبہ وضعی، شبہ معنوی، اور شبہ افتقار لازم، اور شبہ نائب عن الفعل بدون تعثر۔ اس طریقے سے یہاں پر مورب اور مبنی کا بیان جو اسماء مورب ہوتے ہیں ان کا مکمل ہوا، جو اشعار پیش کیے تھے اس کی روشنی میں۔ اب آگے دوسرا شعر ہے جو فعل مبنی کے بیان میں ہے۔ وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَا وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ عَرِيًا مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْفُطٍ۔ وَفِعْلُ أَمْرٍ، اور فعل امر اور فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں۔ بنیا یہاں تسنیہ کا الف ہے۔ فعل امر اور فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں اور مورب بنایا ہے، اعراب دیا ہے نحوی حضرات نے مضارع کو اگر مضارع خالی ہو۔ عریہ یہاں الف اشباع ہے، اور پہلے میں مبنی بنیا میں الف تثنیہ ہے، اور نحویوں نے مورب بنایا ہے یا اعراب دیا ہے مضارع کو اگر خالی ہو نون تاکید سے جو اس سے متصل ہو، من نون توکید المباشر، نون تاکید سے جو اس سے متصل ہو، اور نون مؤنث سے، انثى جمع اناث، اور نون مؤنث سے، جیسے یرعن منفطن، وہ عورتیں ڈراتی ہیں ان کو جو مفتون ہوا، جو عشق میں مبتلا ہوا۔ یرعن منفطن، یرعن من نون مؤنث ہے، یہ مثال دیا ہے۔ نون مؤنث سے خالی ہو تب مورب ہوگا، نون اناث ہو، نون مؤنث ہو تو مبنی ہو جائے گا۔ یہ 2 شعر پیش کرنے کے بعد وضاحت کر رہے ہیں۔ لما فرغ من بیان المعرب والمبنی من الاسماء شرع فی بیان المعرب والمبنی من الافعال۔ جب فارغ ہوئے معرب اور مبنی کے بیان سے جن کا تعلق اسما سے ہے، یا ایسے ترجمہ کریں، جب فارغ ہوئے اسم معرب اور اسم مبنی کے بیان سے، شرع تو شروع کیا فعل معرب اور فعل مبنی کو بیان کرنا۔ شرع فی بیان المعرب والمبنی من الافعال، تو شروع کیا فعل معرب اور فعل مبنی کو بیان کرنا۔ اتنی عبارت کا خلاصہ یہ نکلا، حاصل یہ نکلا کہ یہ جو اوپر جو دونوں شعر پیش کیے ہیں اس میں اب فعل معرب اور فعل مبنی کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں اشعار میں فعل معرب اور فعل مبنی کا بیان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو اشعار آئے تھے تو اس میں اسم معرب اور اسم مبنی کی وضاحت کا بیان تھا۔ ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال۔ بصریین کا مذہب یہ ہے کہ اعراب کا آنا اصل ہے اسماء میں اور فرع ہے افعال میں۔ فالأصل في الفعل البناء عندهم، تو اصل فعل میں ہوگا مبنی ہونا بصریین کی نزدیک۔ یہ بصرہ کے رہنے والے، کوفہ کے رہنے والے، عراق میں 2 بڑے شہر ہیں بصرہ اور کوفہ۔ شروع زمانے میں یہاں نحو کا بہت رواج تھا، اور اسی نحو کے رواج کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو مکمل اتھارٹی کہتے تھے نحو میں۔ تو یہ باقاعدہ بحث چلتی تھی
کہ بصرہ والے یہاں پہ کیا اعراب پڑھتے ہیں، کوفہ والے یہاں پہ اعراب کیا پڑھتے ہیں۔ تو ان کی مہارت کی وجہ سے فن نحو میں دو علاقے مشہور ہو گئے، بصرہ اور کوفہ، اور وہاں کے نحویوں کو بصریین باقی نیچے زیر دے کر کے پڑھتے ہیں جب نسبت کرتے ہیں، اور کوفیین مشہور ہو گئے۔ جیسے اردو زبان کے لیے ہندوستان میں دو علاقے مشہور ہیں، لکھنؤ اور دہلی۔ تو جو زبان لکھنؤ کی طرف منسوب ہوگی وہ لکھنوی لہجے کی ہوگی، لکھنوی زبان ہوگی، اور جو دلی کی طرف منسوب ہوگی وہ دہلوی ہوگی۔ تو تھوڑا سا دلی کی زبان میں تھوڑا سا سختی ہے، اور لکھنؤ کی زبان میں، لکھنوی زبان میں تھوڑا نرمی ہے۔ تو نرمی اور سختی کی وجہ سے، اور وہاں بڑے بڑے ادبائے اردو کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ دو زبانیں الگ الگ جگہوں کی طرف منسوب ہو گئی۔ بقیہ زبان تو وہی ہے جو بولی جاتی ہے، کسی جگہ لغت کا جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ لکھنوی زبان میں اس طرح بولتے ہیں، دہلی زبان میں اس طرح بولتے ہیں، اور ان میں جو بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے کہ انہوں نے اس طرح بولا ہے وہ دلیل بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی بصریین اور کوفیین۔ تو نحو کا چرچا تھا، یہ حضرات مکمل دلیل کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ تو بصریین کا مذہب یہاں پر معرب اور مبنی میں، اسماء معرب اور افعال معرب میں یہ ہے کہ اسم میں زیر زبر پیش آنا یعنی معرب ہونا، یہ اسم میں اصل ہے، یہاں سے نکل کر کے کہیں اور جائے گا۔ اصل کیا ہے؟ اسم میں ہے کہ زیر زبر پیش اسم ہی میں آتا ہے۔ فعل میں جو آتا ہے اس کا تابع بن کر کے آتا ہے، لہٰذا فعل میں جب تک تابع نہیں رہے گا فعل تب تک مبنی رہے گا، جب تابع بنائیں گے اسم کے تب پھر اس پر اعراب آئے گا۔ لہٰذا فعل معرب جو ہوگا وہ اسم کے تابع ہوگا۔ فعل معرب اسم کے تابع ہوا ہے، کسی تبعیت کی وجہ سے معرب بنا ہے، اور اگر تابع نہیں ہے مستقل ہے تو مبنی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ بصریین کا مذہب یہ ہے کہ اعراب یعنی معرب ہونا اصل ہے اسم میں اور فرع ہے افعال میں۔ فالاصل فی الفعل، لہذا فعل میں اصل مبنی ہونا ہے بصریین کے نزدیک۔ تو اصل ہونے کا یہی مطلب ہوا کہ اگر وہ تابع نہیں ہے، خود مستقل ہے، تب مبنی رہے گا، اور اگر تابع بنا دیں گے کسی نہ کسی شکل میں تو پھر وہیں سے اسم سے اعراب اس میں آ جائے گا، معرب ہونا آ جائے گا۔ کیونکہ جب تابع بن گیا تو جیسے اصل کام کرے گا ویسے تابع کام کرے گا، تو اصل تو اس میں اعراب آنا ہے زیر زبر پیش، تو فعل بھی اس کے تابع ہو گیا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اعراب کو قبول کرے گا، ورنہ اگر تابع نہیں ہے خود مستقل ہے تو مبنی رہے گا۔ وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح۔ اور کوفیین اس طرف گئے ہیں کہ معرب ہونا اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ کوفیین اس طرف گئے ہیں کہ معرب ہونا اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زیر زبر پیش جو آتا ہے اسم پر تو وہ خود اس کا اپنا اصل ہے، کسی کے تابع نہیں۔ اور فعل میں بھی جو زیر زبر تن کیا کہتے ہیں ساکن جزم آتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خود اس کا اپنا اصل ہے، کسی کے تابع بن کر کہیں سے حاصل کیا ہو ایسا نہیں، خود اس کے دونوں اصل ہے اپنی اپنی جگہ۔ فعل بھی اصل ہے اور اسم بھی اصل ہے، لہذا اس کو تابع بنا کر کے معرب بنانا اور بغیر تابع بنائے مبنی بنانا یہ صحیح نہیں ہے کوفیین کے نزدیک، یہ دونوں کے قول میں فرق ہو جائے گا۔ وَنَقَلَ ضِيَاءُ الدِّينِ ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء۔ ضیاء الدین ابن علج نحوی بسیط نامی نحوی کتاب میں کہتے ہیں کہ بعض نحوی حضرات
کا مذہب یہ ہے کہ اعراب یعنی مورب ہونا فعل میں اصل ہے اور اسم میں فرع ہے۔ یہ بیچ بیچ کی بات ادھر دونوں سے ہٹ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ اصل تو فعل میں ہے اور اسم اس کے تابع ہو کر کے وہاں سے مورب ہونا حاصل کرتا ہے، بدل دیا انہوں نے۔ ضیاء الدین ابن علم نے بعض نحویوں کا قول نقل کر کے یہ فرمایا ہے کہ فعل میں اصل ہے مورب ہونا اور اسم میں فرع ہے۔ سبق کا وقت پورا ہوا، اب یہیں پر روک دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔